کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک کو آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غم خار دوست۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے اگر تمہیں حس یعنی شعور ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من
مرجومين بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ قال رب إن قومي كذبون عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں، پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان سننے کو ملا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ ہی ہے کہ جو سمندر میں بڑے بڑے بحری جہازوں کو چلا رہا ہے اور ہوائی جہازوں کو ہوا میں اڑا رہا ہے، اور انسان کو وہ عقل اور وہ شعور اور وہ فہم اور وہ صلاحیت اور ابیلٹی عطا فرما رہا ہے کہ انسان مختلف چیزوں کی انوویشن کر رہا ہے، انہیں ایجاد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ حمد بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی یہ ساری چیزیں دیکھ کر اللہ تعالی ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اللہ کریم ہمارے ایمان کو اور مضبوط فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم انشاءاللہ پروگرام میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں کا بھی ذکر کریں گے، اور اخلاقی خرابیوں کی وجوہات پر بھی انشاءاللہ الکریم پروگرام میں موجود مدنی اسلامی بھائیوں سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے ابھی پروگرام میں ایک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے لیا ہوئے سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے لیا ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم
تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے اور کوئی نہ گاتا تھا ہم کو، کوئی نہ گاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری،
چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، ہاں در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، اور دیکھ کر ان کے روضے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے، مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، ہاں سارے، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، اور حشر کے روز جب میرے آقا، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی،
صدقے میں زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام سنایا ہے وقار بھائی نے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جو وابستگی ہوئی ہے، تو یہ دامن کرم ایسا ہے کہ جو عنایتیں اور شفقتیں فرما رہا ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ کرم کے دریا بہا رہا ہے، اور ان سے وابستہ ہونے والا دنیا میں بھی فیض پا رہا ہے، قبر میں بھی فیض پائے گا، آخرت میں بھی خیر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں خیر نہ پائے کہ ان کے لائے ہوئے دین کو جو یہ لے کر آئے ہیں، اللہ پاک نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان اللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک بات جو ہے وہ کہنے جا رہا تھا، لیکن ایک شعر کی وضاحت تھوڑی ہو جاتی، لیکن تھوڑی قدرے مشکل بات ہے، تو اس کو آسان کر کے بتانا بھی بہرحال اپنا ایک کام ہے، تو اس کو ہم ابھی مائنس کر رہے ہیں، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ منعم جس کی طرف سے نعمت مل رہی ہے دنیا میں بھی، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہمیں اگر کوئی بندہ کچھ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی سوٹ دیتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے جو دیتا ہے، اگر کوئی پیش کرتا ہے، تحائف ملتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو عطر دیتے ہیں، پرفیوم دیتے ہیں، اور مختلف چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، تو جو دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو برکت دے، دعا بھی دیتے ہیں اس کو، اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ تو جو دنیا جس سے ہمیں، حالانکہ دیکھیے دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، کائنات میں انسان کو جہاں سے بھی مل رہا ہے دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس نے مختلف اسباب بنائے ہیں، جیسے اولاد کے لیے، بچے کے لیے ماں کو کیا کیا ہے؟ ایک سبب بنایا ہے خوراک کا۔ پھر جو ہے وہ بندہ یوں چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بندہ مزدوری کرتا ہے، تو جہاں سیٹھ ہے تو اس کو اللہ کریم نے کیا کیا ہے؟ ایک مزدور کے لیے سبب بنایا ہے، کس کا؟ اس کے رزق اس تک پہنچانے کا۔ تو جہاں سے بھی آ رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جسے جو چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں عطا فرمائیں۔ یہ اتھارٹی اور یہ اختیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ہمیں اگر کوئی چیز کوئی دیتا ہے تو اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج جس محبوب کریم کی برکت سے ہمیں ایمان ملا ہے، جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اچھا اخلاق ملا ہے، جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعلیٰ صفات ملی ہیں، جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا عرفان ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ملی ہے، اس محبوب کریم کا بھی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ شکریہ ادا کریں گے تو پھر جب آپ حسر اضافی کی زبان میں بات کریں گے یا اپنائیت کی زبان میں بات کریں گے، میں نے کر دیا اس کو، حسر اضافی، یہ جنہوں نے بلاغت پڑھی ہے وہ اس کو محسوس فرمائیں گے کہ حسر اضافی کیا ہوتا ہے، تو اور میں نے اس کو آسان کر کے وہ بھی لگا دیا ساتھ میں
کہ جب اپنائیت بڑھتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ جی یہ تو آپ ہی کی وجہ سے ہے. جی جیسے میرے ایک وقار بھائی کے ساتھ ایک اپنائیت ہے ہماری، ایک اچھا تعلق ہے آپس میں، اللہ اس میں برکت دے اور للہیت اس میں برقرار ہے. یار وقار بھائی میرا کام تو آپ ہی کریں گے، کیا خالد بھائی نہیں کر سکتے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں. یاد بھائی نہیں کر سکتے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں انہیں کہہ رہا ہوں یار آپ نہیں کرنا. یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ اپنائیت میں کہتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب بندہ جو ہے وہ تعریف و توصیف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، کیا بات ہے. تو وہ اپنائیت کے اندر محبت میں ڈوب کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ جو منبع کرم اللہ نے عطا کیا ہے، یہ جو کرم کا دریا بلکہ سمندر اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. یوں اپنائیت میں بندہ کہتا ہے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا غلام بنائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں اللہ ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے نا کہ لیسا فرارنا الا الیک، حضور ہم آپ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں. اللہ اکبر. یہ جو اس کا ترجمہ مزیدار بنتا ہے نا وہ یہی بنتا ہے، لیسا فرارنا الا الیک. سبحان اللہ. بہرحال اب ہم موضوع پر جو ہے وہ آتے ہیں، اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہلے ہم کچھ نصیحتیں ان کا جو ہے وہ مبلغین سے کچھ سنیں گے، اور پھر اس پر انشاءاللہ ہم آگے موضوع پر آئیں گے کہ اخلاقی پستی اور اخلاقی خرابیوں کی وجوہات کیا ہیں. پہلی وجہ جو بڑی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت نہ سننا، اور دوسری وجہ مین یہ ہے کہ نصیحت سن کو اس کو نہ سمجھنا. یہ یاد رکھیے، بعض لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور بعض کیا کرتے ہیں وہ سن تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے بہت آگے جا کے ہیں. میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ خالد بھائی سے بات کریں گے، حضرت غوث پاک کی نصیحت پر بھی بات کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک نصیحت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، یا اس کی جان کو نقصان نہ دیا جائے. ایک مسلمان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. مسلمان کے قتل ناحق کو حلال سمجھنا یہ بندے کو ایمان کی حد سے باہر لے جائے گا. تو بعض بندے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ اس طرح کا اٹیمپٹ نہیں کرتے، لیکن کچھ وہ ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، کسی کی جب جان لے لیتے ہیں اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، اور جب ہینگ ٹل ڈیتھ کا ان کے لیے جو ہے وہ فیصلہ جاری ہوتا ہے اور ان کو پھانسی کا پھندا اور پھانسی گھاٹ نظر آتا ہے، تو پھر ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. پھر سمجھنے کا وہ فائدہ خاص اتنا ہے نہیں کہ جس طرح پہلے سمجھنے کا فائدہ تھا. بہرحال اس کی اپنے کانسیکوینسز جو دوسرے اعتبار سے ہیں وہ اپنی جہت جب آپ ڈائمینشن چینج کریں گے تو بات بھی چینج ہو جائے گی، لیکن میں جس پوائنٹ پر ہوں اس پر یہی بات ہے. تو نصیحت سنی بھی جائے اور سن کر سمجھی بھی جائے تو انسان اپنے آپ کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. خالد بھائی اسی تناظر کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت سے اگر جوڑیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل ہے، اکمل ہے، اور الحمدللہ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اب امت کے اولیاء ہیں جو اس امت کی اصلاح کے حوالے سے اس کی باغ دوڑ کو سنبھالنے والے ہیں. جب ہم نصیحتوں کو کسی بڑے کی سنتے ہیں اور سمجھنے کی طرف آتے ہیں، یا کسی کی بھی نصیحت یا بات سننے کی طرف آئیں، تو یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے کہ وہ ہے کون. سلمان بھائی اس کی اپنی حیثیت کیا ہے جو نصیحت کرنے والا ہے، اور جس فیلڈ یا جس شعبے میں نصیحت کر رہا ہے اس فیلڈ اور اس شعبے میں اس کا اپنا اثر و رسوخ کتنا ہے. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنانے جا رہا ہوں، آپ کی نصیحت بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ابتدائی طور پر جو بنیادی باتیں ان کی نصیحت کے پیچھے
کیا کیا چیزیں کار فرما ہیں، یہ اگر ایک دفعہ توجہ میں ہوں گی نا تو اور نصیحت سننے کی طرف دل بھی مائل ہوگا۔ ویسے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ ہے کہ ان کا نام ہی ان کو اوروں سے نمایاں اور ممتاز کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا نام آتا ہے تو دل عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قطع نظر کے فضائل کا کوئی آپ کو طویل باب یاد ہے کہ نہیں ہے، لیکن اتنی ہی عقیدت کافی ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی محبت مسلمانوں کے دل میں رکھ دی ہے۔ واہ واہ، لیکن پھر بھی ایک جس باب میں آپ نصیحت فرما رہے ہیں، جس موضوع کو آپ بیان کر رہے ہیں، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے اس پر ان کی اسٹرگل کتنی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو بڑے واضح انداز سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پہلا حصہ ہے جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر 18 سال تک کی عمر کا۔ اس میں بھی اگرچہ کئی کرامات کا ظہور ہے اور کئی واقعات ہیں، لیکن یہ وہ حصہ ہے زندگی کا جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس قصبے میں گزارا ہے جہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 18 سال کی عمر میں آپ سفر اختیار کرتے ہیں، اور یہ سفر ہے طلب علم دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ریاضتیں اور مجاہدات کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ 18 سال کی عمر سے 51 سال کی عمر تک یہ کل 33 سال ہیں جس میں حضور غوث اعظم نے علم دین حاصل کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اور مرتبہ ولایت میں ایک عظیم شان پائی ہے، ایسی شان پائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عبد القادر اب تم لوگوں کو نصیحت کرو۔ واہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرنے کی تلقین فرمائے اور ترغیب ارشاد فرمائے۔ کیا بات۔ اس کے بعد اگلی بات دیکھیے کہ اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 51 سال کی عمر سے، سلمان بھائی 91 سال 91 ایئرز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک عمر رہی، یہ 40 سال آپ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ اس میں آپ کی تدریس بھی ہے، اس میں آپ کا افتاء بھی ہے، یعنی دین پر تسلب اور اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، اس کی باریکیوں کو جاننا، اور اس کے بعد مسند ارشاد پر جلوہ گر ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ خود دین پر کتنا کاربند ہے، احکام اسلام پر کتنا عمل کرنے والا ہے، اور جب احکام اسلام پر عمل کر کے اپنے باطن اور ظاہر دونوں کو صاف منور کر لیا ہے اللہ کے حکم سے، اب جو نصیحت کے مدنی پھول آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک جملے میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری شریعت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پر ہر وقت، ہر آن، جب تک اس کی عقل سلامت ہے اور جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، ان 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسے چاہیے کہ بار بار اپنے آپ کو ان کی تلقین کرتا رہے۔ ہمارے یہاں ایک ٹاپک بڑا ڈسکس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو وہی بات ہے جو پہلے ہو گئی تھی۔ غوث پاک فرما رہے ہیں 3 باتوں کی نصیحت بار بار کرتا رہے۔ کب تک کرتا رہے؟ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک عقل سلامت ہے، عقل مند کو اس سے فرار رہی ہیں۔ ہاں، انہی مضمون کو، انہی مضامین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے الفاظ، عبارات اور روایات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی زندگی ان مضامین کے گرد گھومنی ہے۔ وہ مضامین کیا ہیں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 باتیں ہیں جو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور ان کی نصیحت کرتا رہے، اپنے آپ کو تلقین کرتا رہے۔ نمبر 1، شریعت کے احکام کو بجا لانا ہے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو ادا کرنا ہے، ان سے فرار نہیں ہے۔ جو اس نے فرض کر دیا ہے اس کی ادائیگی کے بغیر بندہ مسلم کو چارہ نہیں، آپ بھاگ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتا۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا، دوسری نصیحت فرمایا کہ جس کام سے شریعت نے منع کیا ہے بندہ مومن اس کو چھوڑے نہیں، اپنے آپ کو اس پر لائے، ترغیب دلائے کہ جو شریعت نے منع کیا ہے اس کو کرے نہیں، جو شریعت نے جس سے روک دیا اب بندے نے یہ نہیں کرنا کہ میں وہ کرنے لگ جاؤں، جو شریعت نے منع کر دیا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، اس کو چھوڑ دو۔ جو کرنے کا حکم دیا ہے اس سے دور جانا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، لہذا اس کو کرتے رہو۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو تقدیر عطا ہوئی ہے اس پر ہمیشہ راضی رہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ زندگی ہمیشہ سلمان بھائی اسی باؤنڈری میں رہے گی، کیا بات ہے، اللہ کے اوامر ادا کرتا رہے، نواہی سے بچتا رہے، جو تقدیر ہے اس پہ راضی رہے۔ تقدیر پر راضی رہنے کا ایک معنی یہ بھی کہ یوں نہیں کہ میں نے تو فلاں ایک عمل کیا تھا تو اب مصیبت آئی ہی کیوں ہے، اب جو آئی ہے اس کو فیس کرو۔ نیک عمل اس لیے کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے،
کہ اس لیے کہ پریشانی نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے وہ جس کا مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے اس کو بھی آزمائشیں عطا فرماتا ہے. جس کے گناہ معاف فرمانے کا ارادہ کرتا ہے اس پر بھی تکلیفیں آتی ہیں. اور اس باب میں بہت ساری باتیں لیکن بنیادی طور پر اس کو دیکھیں کہ شریعت پر عمل کرے, جس سے منع کیا اس سے بچا رہے. تیسری بات تقدیر پر راضی رہے. سلمان بھائی یہاں بڑا ایک ویلیویبل جملہ ہے اور وہ یہ کہ تقدیر پر راضی رہنے کا حکم ہے, اس میں بحث کرنے کا حکم نہیں. اللہ اکبر, واہ واہ. اس پر جھگڑنے کا حکم نہیں ہے. صحیح. ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں, یہ اس کو بھی تو دیا جا سکتا تھا. لوگ جب تقدیر پر گفتگو کرنے اور اس پر بحث کرنے کے لیے آتے ہیں تو جملے ایسے استعمال کرتے ہیں جو براہ راست ذات خدا پر اعتراض ہوتا ہے. اس کو اتنا کیوں ملا ہے, وہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا. میری اتنی اسٹرگل ہے, مجھے کچھ دیا ہی نہیں گیا, مجھے کچھ ملا ہی نہیں. کون دینے والا ہے, کس نے اس کو نوازا ہے. اور بندہ اپنی محرومی کو جب دیکھے نا تو قرآن و حدیث کا فلسفہ یہ ہے سلمان بھائی کہ جو نعمت ملے اسے اللہ کی طرف منسوب کرے. ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا جب آپ کی امت کا بندہ فوراً تخت لے آیا تھا بلقیس کا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی, یہ جو کام ہوا ہے نا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ مجھے آزمایا گیا ہے, میری جانچ ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکرہ بنتا ہوں. کہتے ہیں ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ, جو شکر گزار بنا وہ تو اپنے بھلے کو شکر گزار بنا. کیا بات. کیونکہ وہ نعمت کا شکریہ ادا کرے گا. وہ آپ جو بات ارشاد فرما رہے تھے, منعم کو کہے گا شکریہ, نعمت دینے والے کو اس کا احسان مانے گا. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو گے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر گزار بنو گے میں اور عطائیں بڑھاؤں گا. کیا بات. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, نا شکرے ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ شدید ہے. سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں نعمت پا کر کیا عرض کیا, فرمانے لگے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. جو نعمتیں پا کر بھی ناشکری کر رہا ہے نا, اس کے شکر کی اللہ کو حاجت ہی نہیں تھی. اللہ بے پرواہ ہے, غنی ہے. اور جو شکر کر رہا ہے وہ بھی اپنے لیے ہی شکر کر رہا ہے, وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے. اب جب بندہ تقدیر پر اس معنی میں راضی رہتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے جو فیصلہ فرما دیا وہی بہتر تھا, اور اس پر راضی رہتا, مشکلات میں, پریشانیوں میں اور زندگی کے مختلف ادوار میں یہ نہ سوچے کہ یہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا, میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا, یوں نہیں ہو سکتا تھا, اس کو یہ کیوں دیا گیا. یہ اعتراضات بندے کو تقدیر سے جھگڑاتے ہیں اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر الزامات تک پہنچتے ہیں. جب بندہ یہاں آئے گا اپنے ہاتھ سے دامن اسلام چھوڑتا چلا جائے گا. یہ وہ نصیحتیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجاہدات اور ریاضات کے بعد ہیں, جس نے ان کو تھام لیا نا پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بھی بنتا ہے. وہ شریعت کا ایسا مطلوب بندہ بنتا ہے جو قرآن کا مطلوب انسان ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامل بندہ ہے کہ اس کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے اور اس کے نواہی سے بچنے والا ہے. سلمان بھائی ایک بزرگ نے یوں نصیحت کی, فرمانے لگے کہ بھائی بتاؤ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے بھلے کے لیے دیا ہے کہ تمہارے برے کے لیے؟ اللہ اکبر. یقیناً بھلے کے لیے دیا. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے عطا فرمایا ہے. تو پھر فرمانے لگے کہ تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ, جب یہ بات واضح ہے کہ دین ہمیں بھلے کے لیے دیا گیا ہے تو دین کی طرف آنے میں پھر رکاوٹ کیا ہے؟ بندہ تو اپنی بھلائی کی طرف آتا ہے, لیکن جب نفس کے پھندوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر بہت برائیوں میں پڑ جاتا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں ان بزرگوں کی محبت عطا فرمائے. آمین. تمام بھائی دل میں محبت ہوتی ہے نا تو بندہ بات مان رہا ہوتا ہے, لیکن جب نفرت ہی دل میں بیٹھی ہوئی ہو تو میں آپ کی بات کیسے مانوں گا؟ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ہوگی اور میں اس بات کو جانوں گا, اس ساری بات میں شریعت پر عمل کروں, اس کے جو نواہی ہیں جو شریعت نے منع کیا ہے جن سے, اس سے بچوں اور تقدیر پر راضی رہوں. مجھے بتائیں غوث پاک کا کیا فائدہ ہے؟ غوث پاک کو بھی یہ فائدہ ملے گا, اتنی جائیداد ان کی ہو جائے گی, دنیاوی تو کوئی فائدہ نہیں, دنیاوی کوئی فائدہ نہیں. صحیح.
لیکن نصیحت کرنے پر جو دین کی ترغیب دلانے پر ثواب ہے وہ ایک جدا گانا حیثیت. صحیح بات. دنیاوی طور پر تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسا ہی. لیکن بندہ اگر اللہ کے ولی کی محبت دل میں رکھتا ہے تو پھر اس کے فرامین اچھے لگیں گے, اور جب ان فرامین کی طرف آئے گا تو الٹیمیٹلی وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا, اللہ کا محبوب بنے گا, اس کے پیارے حبیب کی اتباع کرنے والا بنے گا. یہی تو وہ درجہ ہے, یہی تو وہ مرتبہ ہے کہ جب بندہ خدا اور رسول کا فرما بردار ہو جائے, اس پر مستقل مزاجی اختیار کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی ولایت عطا فرما دے. کیا بات ہے خالد بھائی, مرحبا. بڑی اچھی گفتگو فرمائی, اور بندہ اخلاقی برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. جب پتا ہے کہ اس کام سے اللہ کریم نے روکا ہے, منع کیا ہے, تو پھر اسے کیا کرنا ہے؟ رکنا ہی. جب اس پر آئے گا انشاءاللہ الکریم بہت ساری چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. علم بھی ہونا چاہیے, اور بعض اوقات علم ہوتا ہے, توجہ ہوتی ہے, لیکن بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جس سینیریو میں چل رہا ہوتا ہے اسی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی انسان کے اندر جو ہے وہ اخلاقی برائیاں اگر آ جائیں تو ان کو دور ہونے نہیں دیتی. اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ آنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جس کام سے منع کیا گیا ہے اس سے کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. جیسے خالد بھائی نے تقدیر کی بات کہی, حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا سے, مشکل کشا سے سوال کیا تقدیر کے بارے میں, تو فرمایا گہرا دریا ہے, پاؤں نہ رکھ, ڈوب جائے گا. تو اس میں بحث کرنے سے بندہ بچے, اور بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, ایمان رکھے بس, جو رکھنے کا, جو کرنے کا کام ہے. ہمارا کام ہے یہ جو بنا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا. بنانا یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے, یہ انہی کا کام ہے جو اس کو مینوفیکچر کرنے والے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ استعمال کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ گلاس ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور حفاظت کے ساتھ رکھیں. یہ گلاس بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ جو مینوفیکچرر ہیں یہ ان کا کام ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ معاشرے میں اگر زمانے میں دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ہیں جن کو تقسیم کیا گیا ہے, بھئی یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے. جو جس کا جو کام ہو اس کو وہی کام کرنا چاہیے. آپریشن کرنا کس کا کام ہے؟ یہ سرجن کا کام ہے, ہر ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا. تو جو سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپریشن کرتا ہے. کام کیا ہے؟ ڈیوائیڈ ہے, تقسیم ہے. پھر آپ میڈیکل فیلڈ میں جائیں تو آپ دیکھیں آپ کو جو ہے وہ دماغ کا ڈاکٹر ہے یہ الگ ملے گا, آنکھوں کا ڈاکٹر ہے, آئی اسپیشلسٹ ہے یہ الگ ملے گا, ڈینٹسٹ ہے یہ آپ کو الگ ملے گا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یہ آپ کو الگ ملے گا, یورولوجی کے جو لوگ ہیں یہ آپ کو الگ ملیں گے. یعنی یہ چیزیں ساری کیا ہیں؟ آرتھوپیڈک ہے یہ آپ کو الگ ملے گا. کام کیا ہے؟ تقسیم ہے. اور مریض کا کام کیا ہوتا ہے؟ علاج کروانا, ٹھیک ہے. اور جو ٹیبلٹ ہے اس کو کھانا, نہ کہ بنانا. بنانا کام کسی اور کا ہے, نہ ڈاکٹر سے فرمائش فرمانا کہ حضرت مجھے یہ دے دیں, دوا لکھ دیں. واہ, ایسا ہی ہے. تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے کی بات کی ہے. تو ہمارا کام ہے تقدیر پر ایمان رکھنا, نہ کہ اس میں بحث کرنا اور رنگ برنگی باتیں بکھیر کے کام کو خراب کرنا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہرحال اخلاقی برائیوں کی جو وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں بعض اوقات تو علم نہیں ہوتا, اور بعض اوقات علم ہوتا ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. چھوڑنے والے بنے. جس چیز کا پتہ ہے یہ بری ہے اس کو چھوڑ دیں. جس عادت کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بری ہے اس کو چھوڑ دیں. اور اگر پتہ نہیں ہے تو اس پہ علم حاصل کرنا یہ بھی ہماری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے. اخلاقی برائیوں کی وجوہات پر اگر ہم مزید آگے چلیں تو اس کی ایک جو بڑی اور مین اور اہم جو وجہ ہے وہ انسان کی کمپنی ہے, وہ انسان کی صحبت ہے, وہ آدمی کی گیدرنگ ہے, اور انسان کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے جس میں یہ رہ رہا ہے وہ بھی بڑا اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے الفاظ پہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کے انداز پہ اثر انداز ہوتا ہے.
جی ہاں، آپ دیکھیے، آپ کو نگران شورا کی آپ نے بات سنی ہوگی کہ میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں میں نے جب اعتکاف کیا اور پھر جب میں اپنے دوستوں سے جب ملا تو ان کی ورڈنگ میں بھی کیا تھی، تبدیلی آ چکی تھی. آپ جناب سے بات کر رہے ہیں، جو ادب آداب کے رکھ رکھاؤ کے جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ یہ انہوں نے وہاں سے سنا تھا، یہ طریقہ کیا تھا وہاں سے لیا تھا. پھر اس کو جب امپلیمنٹ کیا تو جو ان کے جو فرینڈ تھے نگران شورا کے، انہوں نے بھی اس چیز کو کیا کیا، محسوس کیا. میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہماری گیدرنگ ہے، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے الفاظ بھی یہ ہماری زبان پر آتے ہیں اور وہ بھی اپنا اثر لے کے آتے ہیں. صحیح. اور کیسی چیزیں جو ہے وہ اپنا اثر لے کے آتی ہوں گی، کیا فرمائیں گے یاد بھائی؟ جی بلا شبہ سلمان بھائی، آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اخلاقی پستی کی ایک وجوہات جو ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہماری صحبت، ہماری گیدرنگ اور ہمارا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے. اور یقیناً صحبت جو ہے وہ کا نام ہے، یہ اثر رکھتی ہے. الصحبت و مؤثرۃ اس کو فرمایا گیا، اسی لیے کہ اس کا ایک اپنا اثر ہے، اپنا امپیکٹ ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی مثال دی گئی کہ وہ جو کافر تھا جو ہے نا، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کی برکت سے ایمان لیا ہے، لیکن جب واپس جو ہے وہ کا نام ہے اپنے اسی دوست کے پاس، اپنی صحبت کے پاس جب واپس آیا، اپنی گیدرنگ کے ساتھ بیٹھا تو دوبارہ اس دولت ایمان سے جو ہے وہ محروم ہو گیا. تو یعنی کہ اس صحبت کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے، کتنا بڑا اثر ہے. اور ہم بسوں کا چاہ رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی، خود کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں، میرے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے، میرے اندر یار یہ اس کا منفی اثرات جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ اچھا نہیں ہو رہا، مجھے اس کو بدلنا چاہیے، مجھے اس کو کرنا چاہیے. لیکن اس بدلنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا، ہم ان کو جو ہے نا وہ زیر غور نہیں لاتے، یا ان کو ہم فالو نہیں کرتے، یا ان پر ہم عمل نہیں کرتے، یا ہم ان اسباب کو ہم جو ہے نا، ان وجوہات کو کہ جن کو ہمیں زائل کرنا چاہیے، ان وجوہات کو ہم ختم نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دائرہ کار میں بھی رہیں، ہم اسی گیدرنگ اور صحبت میں بھی رہیں، ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی چلتے رہیں، بس کوئی ایسا کرم کا، رحمت کا چھیٹا پڑ جائے جی، بس آن کی آن میں ہمارے اخلاق جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں. تو ایسا اللہ کی رحمت سے بلا شبہ ممکن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ جو اس کے اسباب ہیں ان کو ظاہر کرنا، آپ کچرے کے ڈھیر پر بھی بیٹھے نا اور کہیں بدبو بھی نہ آئے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے کہ ہمیں وہاں سے دور ہٹنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے وہ ہم اس بدبو سے، اس خرابی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس بات پر جو ہے وہ توجہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو، اپنے سراؤنڈنگ ایریا کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنی گیدرنگ کو چین کریں. اور یہ دنیا میں بیان بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کچھ آپ کے اندر چینجنگ آئے، تبدیلی آئے، تو تھوڑا اپنے جو گرد گرد کے لوگ جن کے پاس آپ رہتے ہیں ان سے ذرا دور ہو جائیں، یا کچھ نئے دوست اختیار کر لیں، کچھ نئے لوگ اختیار کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جب وہ بہتر انداز میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور آپ کے سامنے بسوں اوقات انہی میں رہ رہ کے نا وہ منفی چیزیں ہی بسوں اوقات منفی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ رہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. اور پھر جب کسی دوسری طرف جب جاتے ہیں، کچھ چینج کرتے ہیں، کچھ اچھے لگوں میں اٹھنا بیٹھ، تو محسوس ہوتا ہے یار یہ تو خرابی تھی، یہ تو غلطی تھی، یہ تو میرے برے اخلاق تھے جس کے اندر میں مبتلا تھا، اور مجھے اس کا یوں سمجھیے کہ اس احساس تک نہیں ہو رہا تھا. تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنی گیدرنگ کو، اپنی صحبت کو اگر بدل لیتا ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے میں اگر حقیقی معنی میں اگر وہ مخلص ہے، اور اپنے چاہتا ہے کہ اس کے اندر بہتری آئے، تبدیلی آئے، اس کی اخلاقی پستی اور اخلاقی یوں سمجھیے کہ خرابیوں کے اندر بہتری آئے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کو بدلے. اور ایک بڑی وجہ سلمان بھائی یہ بھی ہے تربیت کا نہ ہونا. جیسا آپ نے ایک چیز کا بیان فرمایا کہ انسان کو علم بسا اوقات ہوتا ہے لیکن وہ اس چیز کو نہیں لے رہا ہوتا. اس کے پیچھے ایک بڑا فقدان جو نظر آتا ہے وہ تربیت کا نہ ہونا ہوتا ہے. ہم تربیت سے جو ہے وہ کیا نام ہے یوں سمجھیے کہ محروم ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا ان کو بھی ایک یہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے کہ جناب ایک دو بار تو بولتے ہیں، اس کے بعد بولنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اثر ہی نہیں کرتا، اس پہ تو کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، اس کو بولو تو سمجھو جو ہے نا بس وہ ہوا میں تیر مارنے والی بات ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک بہت پیاری بات سلمان بھائی میں نے ایک جگہ پڑھی تھی کہ جس طرح اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے نا، ہمیں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی برے الفاظ کہہ دیے، کوئی برا بھلا کہہ دیا، تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے، دل میں کیسا ملال آتا ہے.
دل میں کیسی جو ہے وہ کہنا ہے ہمارے لیے اس کے لیے بسوں کا دل میں جو ہے نا کہنا ہے بات آتی ہے یار اس نے مجھے ایسے بول دیا. حالانکہ کیا ہے جسٹ الفاظ ہی ہیں جو سامنے والے نے بولے. وہ الفاظ ہمارے دل پر کیسے اثر کرے؟ دل میں ملال ہو گیا, طبیعت جو ہے نا عجیب ہو گئی, موڈ آف ہو گیا, بسوں کا عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی. صحیح. تو بیان کیا گیا کہ جس طریقے سے اگر یہ الفاظ ہمارے دل پر جو بظاہر اچھے نہیں تھے ہمارے دل پر ملال کر گئے ہیں, دل پر اثر کر گئے ہیں, تو کہا بلا شبہ جب کسی کو اچھی بات کہی جائے گی تو وہ کیوں نہیں اثر کرے گی, وہ کیوں نہیں اس کے دل پر جا کر جو ہے وہ دستک دے گی, دروازہ کھٹکھٹائے گی, ضرور کھٹکھٹائے گی. اگر برے الفاظ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ دل میں جا کر ملال پیدا کر سکتے ہیں, موڈ آف کر سکتے ہیں, انسان کی کیفیت کو بدل سکتے ہیں, تو بلا شبہ اچھی باتوں کی, اچھے الفاظ کی بھی اپنی تاثیر ہے, ان کا بھی اپنا رنگ ہے. تو یہی بات جو ہے وہ اچھی گیدرنگ اور اچھی صحبت کی ہے. اگر آپ بری چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں بری صحبت سے, تو بلا شبہ آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اچھی خوشبو آپ سے بھی آنا شروع ہوگی. اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت کی بات چل رہی تھی, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے یوں سمجھیے کہ بڑا شخص جس کو آپ کہو کہ وہ یوں سمجھیے با ادب شخص جس کو آپ کہہ لیں, جس کو آپ جو ہے نا کہنا میں ادب والا شخص کہہ لیں, فرمایا وہ ہے جو اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے. جو اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا شخص ہے, فرمایا وہ ان میں بڑے عقل والا شخص ہے. وہ ان میں بڑے عقل والا شخص ہے. بسوں اوقات بڑے پڑھے لکھے, بڑے مال و دولت والے, بڑے منصب والے, وہ اپنے آپ کو سمجھ رہتے ہیں جناب ہم بڑے عقل والے, اور ان کی اخلاقی معاملات کا حال سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرے, یعنی اخلاقی پستی کا شکار ہوتا ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے, منصب دولت کے اعتبار سے تو بڑے جناب ان کا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے, بڑا منصب ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بڑا شخص وہ ہے, بڑا عقل مند وہ ہے, فرمایا جو اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا, جس کے اخلاق اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق ہے, جو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے. میرے غوث پاک نے فرمایا بڑا شخص وہ ہے, بڑا جو ہے وہ شخص وہ ہے. اور فرمایا بڑا بے وقوف لوگوں میں وہ ہے, بڑا احمق شخص وہ ہے, فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے, جو رب تبارک و تعالیٰ کے راستے سے منہ موڑنے والا ہے, فرمایا وہ بڑا بے وقوف شخص ہے. اور فرمایا کہ بڑا شخص وہ ہے, عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے. تو بالکل مال منصب دولت کو ہمارے اسٹیٹس میں ایک مقام اور حیثیت تو آپ دنیاوی اعتبار سے کہہ لیں کہ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ رسول کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہمارے اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کو جو تمہاری چیز پسند ہے, جو تمہیں شرافت والا اور کرامت والا بنا سکتی ہے, وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے, جس میں حسن اخلاق آتے ہیں, جس میں اچھی اخلاق آتے ہیں, جس میں ملنساری آتی ہے, جس میں مسکراہٹ آتی ہے, جس میں غریبوں کی مسکینوں کی وہ دلجوئی آتی ہے, جس میں بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک آتا ہے, والدین بہن بھائیوں اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا معاملہ آتا ہے. یہ حسن اخلاق اللہ کی بارگاہ میں انسان کو بلند کرنے والے ہیں. یہ ظاہری منصب اور دولت اپنی جگہ پر ہے, اس کے باوجود اگر اخلاق پست ہوں تو انسان کی دولت کا کسی نے اچار نہیں ڈالا, اس کے گھر کا کسی نے اچار نہیں ڈالنا. لیکن اگر انسان کے پاس پیسہ نہ ہو, اس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو, مسکراہٹ ہے تو سمجھے سامنے والے کا دل جیت لیا اس نے سامنے والے کے دل میں داخل ہونے کا اپنا مقام اور مرتبہ بنا لیا. تو یہ کتنا, یعنی ہماری شریعت مطہرہ کتنی پیاری ہے, اس کی تعلیمات کتنی پیاری ہے کہ ہم اس کو فالو کر کے, اس پر عمل کر کے اخلاق کی بلندیوں کو پا سکتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو پاس, انسان جو ہے وہ منصب اور عزت کو پا سکتا ہے, جس کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا. تو ہم سب کو چاہیے کہ یقیناً یہ باتیں انسان اچھی صحبت سے, اچھی باتوں سے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہیں. اور سلمان بھائی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی. خالد بھائی ارشاد فرمایا قرآن جو ہے نا یہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے, یہ دلوں کا زنگ دور کرنے کا سبب ہے. فرمایا لیکن آہستہ آہستہ, قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ دلوں کا زنگ دور کرتی ہے. فرمایا پر اہل اللہ کی صحبت ایک آن میں دلوں کو بدل دیتی ہے, ایک آن میں جو ہے وہ دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے. یعنی صحبت دیکھیے کتنا میٹر رکھتی ہے کہ انسان بسا اوقات کئی کام کوشش کے ذریعے بھی جو ہے وہ نہیں پا سکتا, لیکن اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ آن کی آن میں عطا فرما دیتا ہے. فرمایا چور کو دیکھو, غوث پاک کے گھر پر آیا تھا, غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے آیا تھا, پر آپ نے ولایت سے سرفراز فرما دیا. شاید ساری زندگی بھی عبادت
عبادت کرتا ولایت نہ پا سکتا، اللہ کے ولی کے گھر میں آیا ہے جی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں آیا، اللہ نے ولایت سے سرفراز فرما دیا۔ ایک مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں ایک رات ایک چور غوث پاک کے گھر میں جب آیا نا تو جب ملا کچھ نہیں، ٹٹول رہا تھا، غوث پاک کا دامن ہاتھ میں آ گیا۔ جب دامن ہاتھ میں آیا نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی میرا دامن تھاما ہے، اب قیامت تک نہ چھوٹے، اللہ اکبر، میرا دامن تھاما ہے اب قیامت تک نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے اس چور کو ولایت سے سرفراز فرما دیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں آپ شاید ساری زندگی اگر نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں کرتا، وہ عمل شاید اس مقام تک نہ پہنچ پاتا، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کی برکت سے اللہ نے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اور اس کے محبوب بندوں کی صحبت، اس کے پیاروں کی صحبت، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے جہاں پر بس اوقات انسان عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ اچھی صحبت جو ہے وہ ہماری اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مرحبا۔ جس طرح اچھی صحبت سے اخلاقی برائیاں دور ہوں گی، ویسے ہی بری صحبت سے اخلاقی برائیاں نہیں ہیں تو وہ آ جائیں گی، تو اس لیے اس کا دروازہ کیا رکھنا ہے؟ بند ہی رکھنا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنا یوں کہیے کہ اگر بیچ میں سے نکال دیں کہ ہم اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں۔ جو بھی برائی ہے، جو برائی کر رہا ہے، یہ قصوروار ہے، اور جو کر رہا ہے نتیجہ وہی بھگتتا ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ بعض اوقات جو ایڈوائزر ہوتا ہے نا، مشیر ہوتا ہے، وہ مشورہ دے کے غائب ہو جاتا ہے، اور جو اس کے مشورے پہ عمل کرتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اور لوگ کس طریقے سے لوگوں کو جال میں پھنسا لیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ باتیں کرنے والے کی باتوں کا ہمیں فلٹریشن کرنا ہوگا کہ آیا یہ جو باتیں ہمیں سنا رہا ہے، بول رہا ہے، ہمارے کان میں ڈال رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے۔ یہ باتیں جو کہہ رہا ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات اور دین اسلام کی عطا کیے ہوئے اخلاقی پیرائے پہ پورا اترتی ہیں یا نہیں اترتی، اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ اسی وقت ہو پائے گا جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ علم بھی حاصل کریں، علم دین یہ حاصل کریں۔ بعض اوقات اگر دیکھیں تو بہت ساری نالج بننے کے پاس ہوتی ہے، بہت سارا نالج ہوتا ہے، لیکن جس نالج سے اس کی آخرت بہتر ہونی ہے، اس نالج میں کمی ہوتی ہے۔ اس کمی کو دور کیا جائے، فلفل کیا جائے، اپنی صحبت بھی اچھی رکھیں اور اپنے آپ کو بھی اچھے کاموں کے اندر مصروف و مشغول رکھیں، تاکہ غلط کام کی طرف ذہن بننے کا نہ جائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے، کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو وہ کیسے با اخلاق بن سکتا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ سب سے پہلے تو ریئلائزیشن کی ضرورت ہے۔ جب تک ریئلائزیشن انسان کو نہیں ہوگی، جب تک اسے احساس نہیں ہوگا کہ یہ میرے اندر کمی ہے، تب تک وہ دور نہیں ہونے پائے گی۔ جو نشہ آور لوگوں کا علاج کرتے ہیں نا، یہ بات مجھے جو ہے وہ جاننے کو ملی ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ بات بندے کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام کیا ہے، غلط ہے، اور یہ غلط کام جو ہے وہ مجھ سے ہوا ہے، یہ غلط کام مجھ سے ہوا ہے، اور اب میں نے یہ نہیں کرنا۔ یوں سب سے پہلے تو بندہ بات اگر اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا یار میں ہی صحیح ہوں، میں تو صحیح جا رہا ہوں، میں تو بات صحیح کہہ رہا ہوں، بات صحیح کہہ رہا ہوں، غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے بات صحیح ہے، لیکن یہ آپ کی سوچ کے مطابق صحیح ہے، حقیقت میں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو حقیقت شناس ہی کرے گا۔ کون بندہ اپنی بات غلط سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے؟ جو بھی اپنی بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ تو وہ جو ہے، جو فیکٹ بنا رہا ہے یا جو لاجک بیس بنا رہا ہے، وہ فیکٹ یا لاجک درست ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس بات کو بتائے گا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہمارے پاس پیمانہ ہے، وہ پیمانہ اسلام کا ہے، وہ پیمانہ دین کا ہے،
وہ اسلام کی دی ہوئی اخلاقی اقدار کا ہے. اس پیمانے پر جو چیز پورا اترے گی وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے. پنجابی میں کہتے ہیں سر متھے تھے. اور جو اس پر پورا نہیں اترتا اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, یا تو بندہ اپنے اندر ایبلٹی پیدا کرے, اتنی صلاحیت پیدا کرے, اتنا جو ہے وہ سیکھے کہ خود سے چیزوں کو جو ہے وہ جان سکے, اور جاننا چاہیے. اور ایک بندہ مومن کے اندر یہ صلاحیت اور ایبلٹی ہونی چاہیے. اور اگر اپنے پاس نہیں ہے, جن کے پاس ہے ان سے بندہ پوچھ لے, رہنمائی لے لے. دارالرسالہ سنت ہمارے پاس موجود ہے, رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. آگے چلتے ہیں. آج موضوع اخلاقی خرابیوں کی وجوہات. میری ناقص عقل کے مطابق بری صحبت کا مل جانے سے بندے کے اندر اخلاقی خرابیاں آ جاتی ہیں, اور میری نعت خوان بھائی سے یہ گزارش ہے کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. یہ درست فرمایا آپ نے, ایسا ہی ہے. بری صحبت یہ برائیاں لائے گی. جی, حضور غوث پاک کا اخلاق کیسا تھا, تفصیل سے بیان کر دیں. واہ سبحان اللہ, کیا سوال کیا ہے آپ نے. غوث پاک کا اخلاق دیکھیں, اس کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو اس بات سے لگا لیں کہ آج 1000 سال گزر گئے ہیں اور لوگ غوث پاک یہ گردان پڑھ رہے ہیں, اور ہمارے گھر والے ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں. یہ بھی لوگ اس طرح کے بھی معاشرے میں بستے ہیں. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, آمین. جی, میرا نام مسکات فرما ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے غوث پاک کی منقبت سنا دے. ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. اور میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں گجرانوالہ سے, اور کافی سارے میسیجز جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. مرحبا. رجب بھائی کا میسیج آیا جی سب سے پہلے, اور یہ بھی گجرانوالہ سے ہے, اور مرادیں مل رہی ہیں. شاد ان کا سوالی ہے, یہ ان کو کلام سننا ہے. بہت شکریہ. یہاں یہ کلام کی فرمائش ہے, بڑا زبردست کلام ہے. آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا, آیا ہے بلاوا پھر, اللہ کرے آمین. اس میں اس طرز میں سنائیے گا بکار بھائی. آگے ہے جی پھول نگر سے میسیج ہے, غوث پاک کی منقبت ان کو سننی ہے ضرور انشاءاللہ. عقیل بھائی کہہ رہے ہیں گجرانوالہ سے کہ 4 نعت خواں اسلامی بھائیوں کی پڑھی ہوئی غوث پاک کی منقبت سنائیں انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی والا کلام سنا دیں, تو شم رسالت ہے. ٹھیک ہے جی. گجرانوالہ سے میسیج ہے کہ کلام سنا دیں, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. واہ سبحان اللہ. یہ ہیں جی گھوٹکی سے میسیج ہے, اور عبدالحبیب بھائی کا کلام ان کو سننا ہے. کچھ کال اور لیتے ہیں. یہ کلام سننا چاہتا ہوں. صبح طیبہ میں ہوئی بغتتا ہے باڑا نور کا. مرحبا. جی, نعت خان سلم بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. ٹھیک, اللہ برکت دے آپ کو شہزاد بھائی. یہاں میسیج ہے, یہ کہہ رہے ہیں ایاز بھائی کہ بندہ اخلاق اچھے کیسے کرے جب بندے کے ساتھ رویہ ہی اچھا نہ رکھا جائے, وہاں یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے, آپ ہی بتائیں. سلمان بھائی یہی تو امتحان ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ رویہ اگر اچھا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اسی موقع پر تو ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. جہاں پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ رویہ اچھا کیا جا رہا ہے وہاں پر اگر ہم نے اخلاق اچھا کیا تو کیا کمال کیا, وہ بھی اپنی جگہ کمال ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کہنا, جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر جو ہے وہ کہنا احسان یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو. فرمایا یہ تو جو ہے نا کہنا بدلہ ہے. احسان یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے احسان فرمایا گیا. تو اگرچہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے اگر کوئی اخلاقی برائی کا یا اخلاقی اعتبار سے کوئی ایسا رویہ رکھ رہا ہے
تو یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہماری تربیت ہے، یہی دین اسلام کا مزاج ہے، یہی دین اسلام کی تعلیمات ہے کہ اب ہم نے اس کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنا ہے، ہم نے اس کے اخلاقی رویے کو اپنی بہتری کے ساتھ، اپنے حسن اخلاق کے ساتھ ٹالنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے اسلاف بزرگان دین نے، وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ان کا پڑوسی جو ہے وہ کیا نام ہے گندگی پھینک رہا ہے، آپ صفائی فرما رہے ہیں، اب اس کا رویہ کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیے اس رویے کا کیسا اثر اور کیسا جو ہے وہ کیا نام ہے اثر ظاہر ہوتا ہے کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ جو کہ غیر مسلم ہے وہ کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ نے ظاہری گندگی دھوئی، اب میرے دل کی گندگی بھی دھو دیجئے اور کلمہ پڑھا کر دامن اسلام سے مشرف فرما دیجئے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے وہاں پر ہم یہ بات کہیں جی وہ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے ایسا رویہ اختیار، ہم کیا کریں، ہم تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے انداز سے، اپنے رویے سے اچھائی کا مظاہرہ کریں۔ سامنے والا سلمان بھائی اپنے ظرف کا اظہار کر رہا ہے، اپنی تربیت کا اظہار کر رہا ہے، آپ اپنی تربیت کا اظہار فرمائیں، آپ بھی تو بتائیں کہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی تربیت کیسی عالی شان ہے، آپ کے اخلاق کتنے عالی ہیں۔ تو آپ کی تربیت، آپ کا جواب، آپ کا انداز جو ہے وہ آپ کے ظرف اور آپ کی تربیت کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا۔ تو آپ جو ہے وہ ہرگز کوئی منفی ایسا انداز اختیار نہ کریں بلکہ پازیٹیو انداز ہی اختیار کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الرحمن یہ ضرور ایک دن سامنے والے کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ بدل جانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کیا نا تو پھر جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ کبھی اس کے پھر آپ ظالم قرار پھر آپ ظالم قرار پائیں گے اور پھر سامنے والے کے دل میں آپ جگہ بھی کبھی نہیں بنا سکتے۔ جگہ ایسے ہی بنے گی کہ پھر آپ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رویے کا اظہار کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی عزت اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ پائیں گے۔ مرحبا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے پھر کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض اوقات جو مظلوم ہے نا یا جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ظلم سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ میں ایک بات غور کر رہا ہوں خالد بھائی، جہاں آپ کو کبھی کبھی کہیں جانا ہے نا، کس سے کبھی کبھی واسطہ پڑھنا ہے، تو اس بندے کی بد اخلاقی پر تو آپ صبر کر لیں گے یا صبر آ جائے گا، لیکن جس کی بد اخلاقی کا روزانہ ہی سامنا کرنا پڑے نا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایک ڈراپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں پتھر پر گرایا جائے نا تو اس پتھر میں وہ سوراخ کر دیتا ہے یا اس پہ کم از کم نشان ضرور ڈال دیتا ہے کہ یہاں پر یہ کیا ہے، یہ ڈراپ پانی کا گر رہا ہے۔ تو جو بیچارہ روزانہ ہی بد اخلاقی کا سامنا کر رہا ہے، امتحان تو اس کا بڑا ہے لیکن ثواب بھی پھر کیا ہے، بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بد اخلاقی پہ صبر ہی یہ بندے کو پار لگا دے۔ جی ہاں، بد اخلاقی پر صبر، اس سے ولایت ملنے کی بشارتیں بھی بعض اوقات ولایت ملنے کی بشارتیں بھی موجود ہیں۔ جی ہاں، جو مستقل بد اخلاقی کا کسی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بات کر رہا ہے تو رف انداز میں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بےہودہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، تو ایسے بندے کے لیے دعا بھی کی جائے اور اگر پیش پڑ جائے تو پھر اس کے لیے دعا بھی کی جائے۔ اپنا انداز بہرحال اچھا ہی رکھا جائے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی باہر آتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہمارے اندر سے خیر ہی آنی چاہیے، ہماری طرف سے خیر ہی جانا چاہیے، حتی الامکان انسان کو اسی پر رہنا چاہیے۔ پریکٹیکلی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا شخص بد اخلاق ہے اور ان کیس کہ وہ گھر میں ہی کوئی ایسا ہے، اس کو لے ہی لیں، اس کو نوٹیفائی کر لیں، مطلب اب ہم بات تو کر ہی رہے ہیں، اس کو نوٹیفائی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ بیوی بد اخلاق ہے، سیدھے مطلب اس نے بات نہیں کرنی، یا شوہر بد اخلاق ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو جی اب فرمائیں بات۔ اس طرح کے جو بہت ہی قریب ریلیشن ہے، یہ تو میاں بیوی بھی بہرحال ایک رشتہ ہے اور اس میں معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں میں، اولاد میں بھی یہ معاملہ بھی کبھی چلا جاتا ہے تو وہ تو پھر درجے کا ہی بڑا تفاوت ہوتا ہے نا، فرق ہو جاتا ہے کہ اولاد ہی اگر ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی ایسے سینہ تان کے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائے، یہ انتہائی بد اخلاقی ہے۔
ذرا ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں کہاں پائی جا رہی ہیں کہ اس طرح کی بد اخلاقی کو ڈیل کرنے کی کوئی ٹریننگ دیتا ہو. بد اخلاقی ہے اور اس کا شور بڑا مچ رہا ہے کہ بھئی رویہ صحیح نہیں ہے، ہم بڑی مشکل میں ہیں اور خراب رویے کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہ تو اس کی ٹریننگ ایسی اویلیبل ہے کہ جس کے ٹریننگ سینٹر ہوں، جیسے ہمارے مختلف ادارے اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ اور اپنے اپنے کورسز سکھا رہے ہیں، اس پر اس طرح کی کوئی چیز واضح طور پر سینٹرز کے نام پر ہمیں اویلیبل نہیں ملے گی. دوسری چیز، ہم نے اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا غور و فکر کیا ہے سوائے اس کے کہ بد اخلاقی کا چرچا ہم 10 بندوں میں کرتے پھرے کہ مجھے تو بھائی میری بیوی ہی ویلیو نہیں دیتی، مجھے تو میرا شوہر ہی کوئی حیثیت نہیں دیتا. یہ بد اخلاقی کا رونا میں نے 20 لوگوں میں رویا. مجھے بتائیے جن کو نہیں بھی پتا تھا نا کہ کمرہ عدالت میں میرا کیا امتحان چلتا ہے، ان کو میں نے پریس کانفرنس کے بعد میں بتا دیا کہ جناب میرے ساتھ یہ امتحان ہو چکا ہے. یہ ایک وہ نقصان ہے جو ہم غیر شعوری طور پر بھی اپنا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ظاہر کوئی پرٹیکولر کیس نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے اور کسی کی ایسی شناخت واضح نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں. اب یہاں پر اگر اس بات کو لے لیا جائے کہ اس کی اصلاح کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے، دعا کریں اس کے لیے. دیکھیں یہ جو ہاتھ میں ہے نا وہ کریں. میں اور بھی آپشنز موجود ہیں، ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کتنے ویلڈ ہیں کتنے نہیں ہیں یہ الگ بات ہے. جو ہاتھ میں موجود ہے اپنے رب پر یقین رکھیں، صبر تو کرنا پڑے گا، دعا کریں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی بندے کے ساتھ کریں کہ جس سے کبھی آپ اور وہ مل بیٹھیں اور صبر کے موضوع پر سن لیں، کچھ اچھا پڑھ لیں. کوئی ایسا کام کر لیں کہ ٹریننگ ہماری اچھے اخلاق پر ہو جائے، برے الفاظ کی مذمت پر ہو جائے. جب میں برا لفظ بول رہا ہوتا ہوں اپنا منہ بھی تو دیکھو کتنا برا بن رہا ہوتا ہے. جب بندہ مسکرا کے اچھے لفظ کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کیمرہ مین سامنے آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ غصہ دکھائیں نہیں، وہ کہتا ہے چیر اپ اسمائل. کیوں؟ کیونکہ یہ خوشگوار احساس لائے گی. بات ایسا ہی جب اسمائل پلیز، یہ بھی ہاں جی اسمائل پلیز. تو جب یوں زندگی کیمروں میں موبائلوں میں یہ آپشن بھی خالد بھائی کہ آپ جو ہے وہ فرنٹ کیمرہ کھول کے اگر آپ مسکرائیں گے تو آپ کی تصویر لے لے گا. جی ہاں، اور اس کو آنکھیں دکھائیں گے تصویر لے گا. اس طرح کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے ٹل ناؤ تو نہیں ہے. جی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، یہ جو ہے ماحول کو خوشگوار بناتی ہے. لیکن ہم اس کی ٹریننگ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں عرض کروں کہ گھر میں ایک معمول بنا لیں، صحیح مدنی مذاکرے دیکھنے کے پابند ہو جائیں. ماشاءاللہ. اگر فیملی میں اس طرح کا کوئی پرابلم چل رہا ہے نا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو سنیے، مدنی مذاکرہ دیکھیے. آپ دیکھیں سلمان بھائی گریجولی چینج آتا جائے گا. ہم ایک طبقے کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ بڑا جذباتی ہوتا ہے، یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ ہیں، مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہم لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے والے ہیں. نگرانی شورا نے ایک مرتبہ اپنی ایک بیان میں واقعہ بتایا کہ کوئی شخص تھا پہلی مرتبہ فیضان مدینہ آیا، لیکن اس کو کیونکہ ٹائمنگ کا ایسا ایشو تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب لوگ فیضان اجتماع ختم ہو رہا تھا اور فیضان مدینہ سے لوگ باہر جا رہے تھے نا، تو وہ ایک اپنے اسلامی بھائیوں سے ملتے ہیں کبھی کبھی ہفتہ وار، یہ کیونکہ ایونٹ ہے تو ہفتہ بعد ہی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے بعض سے. تو بڑے مسکراہٹ کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے ہوئے یہاں سے فیضان مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے. وہ بندہ اندر آ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل اس بات نے مائل کیا دینی ماحول کی طرف آنے کے لیے کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں کہ ان کے چہرے پہ خوشی ہے. واہ. اور مجھے مسکرائے ہوئے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا. گھریلو پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں اور دیگر مسائل تھے، میں اس کا سامنا کر رہا ہوں. تو وہ مسائل بھی بندے کو اپنے جکڑ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کہیں سے تو ایسا مرکز آپ کو اویلیبل ہے. اور یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں سمجھانے والا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں ایک ایسا بہترین مبلغ، ایسا بہترین قائد اور ایسا عظیم رہنما ملا ہوا ہے جو ہمارے مسائل ہم سے ڈسکس کر رہا ہے، جو ہماری پرابلمز ہائی لائٹ کر رہا ہے اور ان کے حل بتا رہا ہے. اب وہ حل سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں تاکہ مسائل دور بھی ہو. آپ میں یہاں پر بہت پیاری بات خالد بھائی نے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے فرمائی. سلمان بھائی دیکھیے، اگر ہمارے
معاشرے کے اندر اگر کوئی بات ہو نا، آج کل جس طریقے بالفرض اگر بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے اور وہ آ کر اپنے گھر پہ اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو آ کر اپنے سسرال کا مسئلہ بیان کرتی ہے، تو عام طور پر آپ دیکھیں ہمارے یہاں ریئیکشن کیا آتا ہے، اچھا یہ صورتحال ہے، بس تو ٹھیک ہے جنا کرنا، اب تمہارے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی، اب دیکھو جنا ہم ان کو کیسے نمٹتے ہیں۔ یہ ایک جنرل مزاج ہے۔ اب یہ کیا تربیت کر رہے ہیں ہم؟ یہ ہم کوئی اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا رہے ہیں اس کو، یا ہم وہ کیا نام ہے اپنا کیا مزاج پیش کر رہے ہیں؟ لیکن یقین کریں بہت پیاری بات خالد بھائی نے ارشاد فرمایا، مدنی مذاکرہ، امیر اہل سنت کیسی تربیت فرما رہے ہیں اور کیسی ہمیں اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا رہے ہیں، ہمیں کیسی معافی کے جام پہ لا رہے ہیں، ہمیں اس نے اخلاق کی کتنی بلندیوں پر لے جا رہے ہیں۔ ایک سوال ہوا مدنی مذاکرہ میں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ سے نگرانی شورا نے سوال کیا کہ امیر سنت اگر بیٹی ہے نا کا نام ہے گھر پہ آ جائے، آپ بالفرض آپ کی اگر بیٹی آ جائے اور وہ آپ سے اس طرح کہے کہ میرے سسرال میں یہ ہوا ہے، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ نے، آپ یوں سمجھیے کہ بے ساختہ آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تو اس سے کہوں گا کہ قدموں میں پڑھ کر معافی مانگ لیں، قدموں میں پڑھ کر معافی مانگ لیں اپنے سسرال میں۔ میں یہ ہرگز اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اچھا یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، اچھا ابھی دیکھتے ہیں اس کو، ابھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے۔ اب یہ سلوشن اگر سلمان بھائی آ جائیں ہمارے معاشرے میں، آپ بتائیں پھر کیا گھروں میں یہ چیزیں جس کا آج ہم رونا رو رہے ہیں، آج ہم اس کی بد اخلاقی اس کی بد اخلاقی کا رونا رو رہے ہیں، تو آپ بتائیے پھر ہمارے گھر کیسی محبتوں اور امن کے گہوارے بن جائے۔ اس طرح اگر باپ کا مزاج بن جائے، ماں کا مزاج بن جائے، بھائی کا مزاج بن جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ سسرال والوں کا بھی پھر یہ کیسے انداز تربیت ہے کہ یار کس گھر کی بچی ہے جنا کا نام ہے، کیسا معافی کا انداز، کیسے جھکنے کا انداز ہے، اور جو جھکتا ہے اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رفتیں اور بلندیاں عطا فرماتا۔ فرمایا میری بیٹی ہوگی تو میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ آپ قدموں میں پڑھ کر معافی مانگ لو۔ اس لیے پھر آگے بڑی پیاری اور نصیحت کرتے ہوئے بات ارشاد فرمایا، کیا اس کے باپ نے کبھی اسے نہیں ڈانٹا؟ کیا اس کی ماں نے کبھی اسے نہیں ڈانٹا؟ تو کیا اس کے لیے بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ نہیں، گھر پہ رہیے نا، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کی جو سمجھیے کہ ڈانٹ کو بھی ڈپٹ کو بھی برداشت کیا۔ تو فرمایا سسرال والے بھی تو اس کے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کو بھی برداشت کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے، تو گھر جو ہے وہ امن کا اور محبت کا گہوارہ بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بات جو ہے وہ کتنے گھروں کے مسائل حل کرنے والی۔ مدینہ بڑی پیاری بات کہی یاز بھائی۔ اخلاقی برائیوں میں بعض اوقات جو پرووک کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے۔ جو بندے کو برانگیختہ کر رہے ہیں، یوں کہہ لیں کہ اس کو چڑھا رہے ہیں، تو ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خالد بھائی حال سلمان بھائی وہ ہوتا ہے کہ پھر جب موقع آتا ہے تم اپنی جگہ پر، پھر جو مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کوئی ساتھ نہیں، ہاں وہ پھر بری اور آزادی ہوتے ہیں جنا کا نام ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، پھر انسان ہی اس دلدل میں پھنس رہا ہوتا ہے اور اسی کو سارے معاملات جو ہے نا سہنا پڑتے ہیں۔ اس لیے ان سے جو ہے نا انسان جب وہ اپنے آپ کو دور رکھے۔ بالکل صحیح بات کہا، صحیح بات کہی آپ۔ دیکھیے مجھے خالد بھائی بڑی پیاری بات سننے کو ملی کہ جو ہے وہ کسی نے کہا کہ ہم نے تو یوں جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ اپنی ساس کی خدمت کرو اور جنت کماؤ۔ تو آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک۔ تو ساس کو اگر اچھے انداز میں کھلائیں گے تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے بھی ہوگا۔ اور جو شوہر کی بہنیں ہیں، حسن سلوک کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شوہر کی بہنوں کے ساتھ اگر اچھا انداز اپنایا جائے، ان کی آؤ بھگت کی جائے، وہ آئیں تو ان کے لیے جو ہے وہ اسپیشل اہتمام اور انتظام کیا جائے، کیا اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ کیا اس سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا؟ بالکل منع نہیں کیا گیا، یہ کام کریں گے اس سے بھی اللہ راضی ہوگا۔ اس موڑ پر آئیں۔ یوں ہی ساس جس طرح بیٹی پہ شفقت کر رہی ہے، اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ کیا بہو پر مہربانی کرے گی تو وہاں اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ وہاں بھی ملے گا، اللہ راضی ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ کس کام سے راضی ہوگا، یقین مانے آپ اسی کام پہ آ جائیں تو زندگی کے مسئلے تو اللہ کی رحمت سے حل ہی ہو جائیں گے۔ بے شک۔ پنجابی میں کہتے ہیں کر سیوا تے کھا میوا۔ جو خدمت کرتا ہے اس کو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ مخدوم بنا دیتا ہے، جبکہ اس کی خدمت للہیت کی بنیاد پر ہو، جبکہ وہ جو خدمت کر رہا ہے، جو اچھا کام کر رہا ہے، وہ کس لیے کر رہا ہو؟ تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر سب کچھ بندے کے قدموں میں ہی آ جائے گا۔ ایسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو لوگوں کو قدموں میں لانے کی بجائے خود کو اللہ کی رحمت کی جانب لے جانے کی طرف توجہ دی جائے تو باقی سارے کام خود ہی ہو جائیں گے۔
اللہ سمجھ نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں, کچھ وقار بھائی سے کلام سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. آیا ہے بلاوا پھر, آیا ہے بلاوا پھر, آیا ہے بلاوا پھر, ایک بار مدینے کا
سبحان اللہ، مرحبا۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو کہے والی تجھے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو کہے والی تجھے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں، بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر، سرکار عالی ہے، نکالا کب کسی کو بز فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بز فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت، نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت، نکالی ہے۔ واہ ماشاء اللہ، کلام بھی شامل ہوئے۔ آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ شاہ جیلان پیر پیران، شاہ جیلان پیر پیران، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، شاہ جیلان پیر پیران، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے وہ
से पा अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए से पा اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے سے پا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے سے پا ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطا غوث پاک ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطا غوث پاک کیوں نہ پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں غوث پاک غوث پاک سلطان ولایت غوث پاک ولیوں کی حکومت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک فانوس ہدایت غوث پاک سرتاج شریعت غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک شاہ جیلان پیر پیران ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے تھر تھراتے ہیں سبھی جن و بلائے غوث پاک غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک آپ میرے دل جگر میں اور آنکھوں میں رہے آپ میرے دل جگر میں اور آنکھوں میں رہے یاد بن کر میری نس نس میں سمائے غوث پاک غوث پاک جیلانی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک شاہ جیلان پیر پیران بے وفا ہے ہم نبھا پائے نہ کچھ بھی آپ سے بے وفا گئے ہم نبھا پائے نہ کچھ بھی آپ سے حشر تک بس آپ ہی ہو کو نبھائے غوث پاک غوث پاک جیلانی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے
مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضیٰ، جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضیٰ، جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضیٰ، اپنے خاکی کے سرانے آپ آئے غوث پاک، غوث پاک جیلانی، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، شاہ جیلان پیر پیران، شاہ جیلان پیر پیران، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات ہے جی۔ اللہ کریم ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن کرم سے وابستہ رکھے، اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے ویسے اللہ ہمیں ذکر اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاقی برائیوں کی وجوہات کی ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اور یہاں پر ایک اور عنوان ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور جس کو لینا ہے، اور وہ ہے کہ بعض اوقات تعلیمی اداروں سے بھی بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی تعلیمی ادارہ تو نہیں چاہے گا کہ ہمارے ادارے میں پڑھنے والے بچے یہ اخلاقی طور پر خرابیوں کے یا برائیوں کے شکار ہوں، لیکن اس بات کا جائزہ ضرور لینا ہوگا کہ ہم نے جو سسٹم اور جو نظام بنایا ہے اور جو انداز ہم نے اپنایا ہے، کیا یہ ہمارے مقصد کو پورا کر رہا ہے یا بچوں کے اندر خرابیوں کو پیدا کر رہا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے بھی جو ہے وہ نوٹ کی ہیں۔ بچے بعض اوقات وہ بول رہے ہوتے ہیں جو وہ باہر سے سن کے آ رہے ہوتے ہیں، تو معاشرے کا بھی ایک اپنا اثر ضرور ہے، لیکن جہاں بچہ پڑھتا ہے وہاں جو کلاس روم ہے اس کا بھی ایک اثر ضرور ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کر لیں کہ ہمارے بچے کے اندر اگر کوئی خرابی آ رہی ہے، کوئی ورڈنگ کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں جو نہیں آنی چاہیے، تو کیا یہ اس ادارے سے تو نہیں آ رہی جہاں پر ہمارا بچہ پڑھنے جا رہا ہے، انسٹیٹیوشنز وہاں سے تو نہیں آ رہی؟ اس کو بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ کرے والدین کا یہ ذہن بنے کہ ہماری اولاد خالی پیسے کمانے کی مشین نہ بنے، بلکہ یہ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے۔ بچہ کیا کر رہا ہے جی؟ پڑھ رہا ہے، کیا کرے گا جی؟ خیر ہوگی انشاءاللہ، اچھا کمائے گا اور اچھی نوکری پہ لگ جائے گا، اچھی پوسٹ پہ لگ جائے گا، ہینڈسم انکم اس کی ہوگی۔ ماں باپ کہاں ہوں گے؟ ماں باپ بیچارے اولاد کا پھر انتظار ہی کر رہے ہوں گے، کبھی فون آئے یا کبھی بچہ آ جائے۔ جس تعلیم کا یا جس انداز کا یا جس لائف سٹائل کا آج ہم انتخاب کر رہے ہیں، اس پہ غور فرما لیجئے یہ آگے چل کے کیا امپیکٹ لے کر آئے گا۔ میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے والدین کو اچھے خاصے جو خود مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہیں، ان والدین کو پریشان ہوتے سنا ہے اور یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو کہیں یہ جو سسٹم ہے
یہ اس لائف سٹائل کی وجہ سے تو نہیں آ رہا کہ جو بچے کو سکھایا گیا ہے کہ انڈیویجول ہی ہو. آپ کو انڈیویجول طور پہ جو ہے وہ سوچنا ہے، اپنا سوچنا ہے، اپنا کرنا ہے اور اپنے اعتبار سے ہی چلنا ہے. چیزوں پہ غور کریں. چھوٹے فائدے کے لیے بڑے فائدے کو قربان نہیں کیا جاتا. یاد رکھیے دنیا بالآخر چھوٹا ہی فائدہ ہے. اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو یہ چھوٹا بھی ہے اور تھوڑا ہی ہے آخرت کے مقابلے میں. والدین اس بات پہ غور فرمائیں کہ کہیں ہم اپنی آخرت کو یا اپنے آپ کو ہی تو کمپرومائز نہیں کرنے جا رہے. اس ہمارے بچے کی زندگی میں ہمارا ہی کوئی کردار نہیں ہوگا یا ہماری کہی ہوئی کوئی بات یہی ہمارے بچے کو بری لگ رہی ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں بول سکتے، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. یہ زبان بچے کو کہاں سے ملے گی؟ وہ ہے ایک ہوتا تھا راستہ تلاش کریں. کسی بک میں ایک کہانی تھی اور وہ کیا تھی؟ راستہ تلاش کریں. تو راستہ جو ہے وہ دیکھ لیں یہ آگے کس منزل پر جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے اور فضل و کرم فرمائے. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا. اخلاقی برائیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات برائی کو گلوریفائی کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے. برائی کو برائی بنا کر کے نہیں بلکہ برائی کو ایک ایڈونچر کے نام پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے، یا برائی کو اچھے الفاظ یا کوئی اچھا انداز دے کر کے جو ہے وہ معاشرے میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اس سے بھی برائیاں کیا ہیں یہ مزید پھیلتی ہیں. کیا اتفاق کریں گے آپ مجھ سے ایاز بھائی؟ جی سلمان بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائی کو جب تک جو ہے نا برائی نہیں سمجھا جائے گا یا اس برائی کو اچھائی کے طور پر پیش کریں گے تو وہی بات ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں جو ہم سے سیکھ رہے ہیں، ہم سے تربیت حاصل کر رہے ہیں، جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو ہم ان کو جیسا بنا کر پیش کریں گے وہ چیز جو ہے وہ ان تک ویسے ہی انداز میں پہنچے گی. اگر کہ وہ جب تک اپنی شعور اور اپنی جو ہے نا کیا نام ہے اس منزل تک پہنچیں گے. لیکن ابھی جو بچے جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو آ رہے ہیں یا جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ ہم سے وابستہ ہیں، تو اس کے اندر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برائی کو برائی کے طور پر بتائیں اور جو اچھائی ہے اس کو اچھائی کے طور پر پیش کیا جائے. اگر برائی کو برائی کے طور پر پیش کیا جائے گا اور اس کو اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہوگی، وہ پھر معاشرے کے اندر اسی طریقے سے رواج پکڑتی چلی جائے گی. اور جس طریقے سے ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم خوشیوں کے مواقع پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو شریعت کی خلاف ورزی پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ خاندان میں کیا ہوتا ہے وہ چیزیں رواج پکڑ چکی ہوتی ہیں، لوگ اس کو اچھا، شادی کے نام پر جی سب اچھا ہے، برتھ ڈے کے نام پر جی سب اچھا ہے، اس کے نام پر سب اچھا ہے، عقیقے کے نام پر سب اچھا ہے. اب وہ جب اس کو اس طرح رواج دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر معاشرے میں کیا ہوتی ہیں، پنپتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھر اس کے خاتمے کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم اس کو اس انداز میں ختم کرنے کی طرف ذہن قبول نہیں کر رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو بنا کر اس انداز میں پیش کیا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو جو ہے نا کہنا یاد رکھیں کہ ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو تو ہمیں وہی انداز اختیار کرنا ہے، ہمیں اسی بات کو پیش کرنا ہے جس کو اللہ رسول نے اچھا قرار دیا ہے. اور ہمیں اسی بات کو جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ مطلب اگنور کرنا ہے اور ہمیں اس بات کو نہیں لینا ہے جس بات کو اللہ رسول نے منع فرمایا ہے، برا قرار دیا ہے، جس سے جو ہے وہ کہنا بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو شریعت مطہرہ کو اگر اپنا کرائٹیریا بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات سے جو ہے وہ کہنا ہماری یوں سمجھیے کہ جان چھوٹ سکتی ہے اور اخلاقی برائی کی طرف جو ہمیں چیزیں لے جانے والی ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اپنا ذہن یہ بنا لے کہ بات اور عمل اسی کو اختیار کرنا ہے جس کو اللہ رسول نے اچھا قرار دیا ہے اور بچنا اس سے ہے جس سے اللہ رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ کا یہ کرائٹیریا ہمیں ان بہت سارے گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ہمارے معاشرے سے اخلاقی برائیاں دور ہو سکتی ہیں. بہت اچھی بات کہی. آخری بات پروگرام کی آج کی میں عرض کروں، یاد رکھیں وجوہات، اسباب، ریزنز کچھ بھی ہوں، برائی اپنانے والے کو برائی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. برائیوں سے بچیں، اخلاقی برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، بد اخلاقیوں سے بچیں. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرف قدم اٹھانے سے شریعت نے روکا ہے وہاں پر قدم اٹھانے سے رک جائیں.
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم ایمان توقا والنوکا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلام سلام سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،